لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص، کہ وہ اللہ رب العالمین جو یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافع محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں کھربوں اور لاتعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافۃ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ظاہری دشمن ہے۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام، دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں شیطان کی پیروی سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، وہیں پر کفار کی مشابہت، کفار کے مشابہت سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، کہ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے، کہنا مانو گے ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا،
اگر کفار کی پیروی کرو گے یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں پیٹ دھکیل دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب اس آیت کا کہ اگر تم کفار کی پیروی کرو گے، کفار کا کہنا مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہارے اعمال برباد کر دیں گے، وہ تمہارے افکار، تمہاری سوچوں کو بدل دیں گے، وہ تمہارے رسم و رواج، تمہارے عقائد، تمہارے اعمال، ہر چیز کو بدل دیں گے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ اہل کفر کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کے افکار، ان کی سوچ، ان سے دور رہو۔ عقیدہ، عمل، لباس، حجامت، خوشی، غمی، سیرت، کردار، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کافروں کی تقلید سے منع فرما رہا ہے۔ کفار کی مشابہت اور تقلید کو اللہ رب العالمین نے انتہائی خطرناک اور مہلک قرار دیا ہے۔ فرمایا سورۃ البقرہ میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اگر تم علم آ جانے کے باوجود کافروں کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست حمایتی نہ ہوگا۔ موجودہ مہینہ ماہ سفر جو ہم گزار رہے ہیں، اس ماہ کے حوالے سے کچھ لوگوں کے افکار ہیں، کچھ سوچیں ہیں، اور یہ سوچ یہ اہل کفر کی تھی، یہ سوچ مشرکین مکہ کی تھی، یہ سوچ پہلی قوموں کی تھی، لیکن وہ سوچیں آج ہم مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، وہ افکار آج ہم مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ اسی حوالے سے میں 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث اس کو بیان کروں گا اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدویٰ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ متعدی سے مراد کہ ایک دوسرے سے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بیماری کے متعدی ہونے کی نفی فرمائی، کسی بھی بیماری کی متعدی ہونے کی نفی فرمائی، تو ایک دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کے باڑے میں تمام اونٹ ہرنوں کی طرح صاف اور چمکدار ہوتے ہیں، پھر ایک اونٹ کو خارش پڑتی ہے تو رفتہ رفتہ تمام اونٹ خارش زدہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ وہی سوچ مشرکین مکہ کی کہ ایک اونٹ کو خارش لگی ہے تو اس اونٹ سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، حتیٰ کہ تمام اونٹوں کو خارش لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو شفا دینے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ سن لے، یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اگر پوری امت، پوری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تیرے کو نفع دے تو وہ تیرے کو نفع نہیں دے سکتے اگر اللہ نے وہ نفع تیرے حصے میں نہ لکھا ہو۔ اور اگر پوری قوم، پوری امت، پوری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تیرے کو تکلیف پہنچانی ہے اور وہ تکلیف تیرے حصے میں نہیں لکھی ہوئی، تیری تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی، تو پوری دنیا مل کر بھی تیرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم لوگ بھی اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ ایک بیماری کسی کو لگی ہوئی ہے، گھر میں کسی کو نزلہ ہو گیا ہے، ایک کو لگا ہے، پھر دوسرے کو ہوا ہے، تو ہم لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اب ایک کو ہوا، ایک سے دوسرے کو ہوا، اب سب کو ہونا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ہم نے عقیدہ بنا لیا ہے، یہ ہم نے اپنی
سوچ بنا لی ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں کہ کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ ہاں اگر اللہ نے یہ تمہارے حصے میں لکھی ہوئی ہے، تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ابھی گزشتہ کچھ سال پہلے آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ یہود نے اپنا پاور دکھایا، اپنی طاقت دکھائی۔ وہ کیا تھی؟ کرونا وائرس، کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو بیماری لگ رہی ہے، دوسرے سے تیسرے کو، حتیٰ کہ اس وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ تقریباً 1.5 سال 2 سال کا مہینہ گزرا ہوگا اس بیماری میں۔ آپ نے اور میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کو کورونا وائرس ہوا ہوگا، لیکن یہ میڈیا، یہ صحافی، یہ چینلز، ان تمام کو خریدا گیا اور پبلسٹی کی گئی اور لوگوں کو بہت ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور یہود نے یہ اپنا پاور دکھایا کہ دیکھو ہم نے پوری دنیا بند کروا دی، تمہارے مدارس بند کروائے، تمہاری مساجد بند کروائیں، تالے لگوائے، اسکول بند کرائے، حتیٰ کہ سب سے بڑے افسوس کی بات کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی اس کو بھی بند کروایا۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ انہوں نے اپنا پاور دکھایا کہ دیکھو ہم کس طرح اس وقت پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں اور لوگ ہمارا کہنا مانتے ہیں۔ وہ کوئی سی بھی سلطنت ہو، وہ اسلامی سلطنت ہو یا ملک پاکستان کی سلطنت ہو جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن اثر و رسوخ اور جتنا حکم چل رہا ہے یہاں پر وہ تمام یہود کا چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک بیماری کا تذکرہ یہاں پر کرتا چلوں میں، جس کا ذکر قرآن میں حدیث میں آ گیا ہے کہ طاعون کی بیماری، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر طاعون کی بیماری کسی شہر میں ہو جائے تو اس شہر کا رہنے والا کسی دوسرے شہر میں نہ جائے، یا دوسرے شہر کا رہنے والا اس شہر میں نہ آئے۔ اس بیماری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز واضح کر کے بتا دی ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ ہمارے لیے حلال بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، و ان الحرام بین، اور حرام بھی ہمارے لیے واضح کر کے چلے گئے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں ان سے بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی دوسرے کو نہیں لگتی، ولا طیرۃ، اور کسی چیز کی بدشگونی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی چیز سے بدشگونی نہیں لینی ہے۔ اب ہمارے اعمال اور ہمارا عقیدہ دیکھیے کہ صبح کو کوئی ہمارا دوست آ جائے اور وہ صبح کو آ کے ادھار مانگ لے، ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ صبح ہی صبح ادھار مانگ لیا، آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ صبح کسی کی شکل دیکھ لی ہے، آج صبح اس منحوس کی شکل دیکھ لی تھی، آج کا دن پتہ نہیں کیسا گزرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے اور ہر اس چیز سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا جو مشرکین مکہ کرتے تھے یا کفار کیا کرتے تھے، کہ فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی نہیں ہے۔ موٹر سائیکل پہ، کار میں یا پیدل جا رہے ہوں اور آگے سے کالی بلی راستہ کاٹے جائے، وہ بیچاری اپنے کام سے جا رہی ہے، کھانے جا رہی ہے، کچھ بھی کرنے جا رہی ہے، ہمارے آگے سے گزر گئی، اللہ اکبر، بس اب تو ہماری خیر نہیں ہے۔ کسی کام سے جا رہے ہیں، رک جاؤ بھائی، کالی بلی گزر گئی ہے، اب جو ہے کام سے جا رہے ہو تو یہ کام نہیں ہونے والا۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اور کچھ باتیں اور، ولا ہامہ ولا طیرۃ، بدشگونی نہیں ہے۔ اس پہ کچھ باتیں اور کرتا چلوں
کہ کوا جو ہے گھر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا، اس نے تھوڑی کیں کر دی تو آج مہمان آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ کفار کی مشابہت ہے، یہ کفار کے اعمال اور افکار ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور کریں، کفار ان کی مشابہت سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہوگا، بھلے وہ اعمال میں ہوں، بھلے وہ افکار میں ہوں، بھلے وہ سیرت میں ہوں، بھلے وہ سوچ میں ہوں، بھلے وہ لباس میں ہوں، کسی بھی طرح کا عمل آپ کا کفار سے ملتا ہوا ہو، یہود سے ملتا ہوا ہو، تو اپنے اعمال کی فکر کریں کہ آپ انہی میں شمار کیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ گھروں میں جانور پال لیے، بکری پال لیے، چڑیا پال لیے ہیں، کیا ہے کہ اگر کوئی بیماری آئے گی تو وہ روک لیں گے، وہ اپنے اوپر لے لیں گے۔ ایسا میرے بھائیوں ہرگز نہیں ہے۔ جو نفع، جو تکلیف، جو پریشانی یا جو بیماری آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی نہیں ہے، کسی چیز سے بدشگونی نہیں لو۔ اور بالخصوص الو، ولا حامہ اور ولا طیرۃ، بدشگونی نہیں ہے، ولا حامہ اور الو کا منحوس ہونا۔ عرب کے لوگ الو کو منحوس قرار دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم لوگ الو کو برا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کے گھر پہ آ کر بیٹھ جائے الو تو بس اب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور ولا حامہ سے ایک مراد روحوں کا آنا، روحوں کا پکارنا۔ 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو روحیں آتی ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو شخص، وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، جو اس دنیا سے چلے گیا، اس کا اس دنیا سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اس کو اپنے اعمال کی سزا ملے گی یا جزا ملے گی۔ جو وہ دنیا میں بو کر گیا ہے وہی وہ کاٹے گا۔ اس کے علاوہ اس کا اس دنیا سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیوی مر گئی ہے، 4 مہینے گزر گئے ہیں، وہ روح آ گئی ہے اور وہ دوسری شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے شوہر۔ تو اپنے اعمال کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ روحیں دوبارہ آتی ہیں، بھلے اس میں کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، دنیا میں اس کا لوٹ کر آنا قطعاً ممنوع ہے، اب نہیں آ سکتا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث ذہن میں آئی ہے، وہ بیان کرتا چلوں کہ شہید سے جب پوچھا جائے گا کہ تیری خواہش کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تو شہید پتہ ہے کیا بولے گا؟ اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اس شہادت میں جو مزہ تھا، اس شہادت میں جو مزہ تھا وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ میرے کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، میں پھر تیرے راستے میں لڑوں گا، پھر دوبارہ شہید کیا جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین اس شہید کو بھی منع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ولا حامہ، الو کا منحوس ہونا یا روحوں کا پکارنا، لوٹ کر آنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ولا سفر، ماہ سفر کا منحوس ہونا، کہ دور جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہیں کہ جو سفر میں شادی کر لے گا وہ سفر میں ہی رہے گا۔ ہم لوگ محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ، اس میں کاروبار کی حالت دیکھ لیں، اس میں شادی بیاہ دیکھ لیں، اس میں نکاح دیکھ لیں، نکاح کا پیغام بھیجنا دیکھ لیں، یہ تمام ہم اعمال کر رہے ہیں کفار کے طرز عمل پر، مشرکین کے طرز عمل پر، جو وہ کیا کرتے تھے کہ ہم ان مہینوں میں نہ شادی کر رہے ہیں، نہ نکاح کر رہے ہیں۔ دین اسلام اس میں ہر قسم کی نحوست اور بدشگونی کی نفی کر دی گئی ہے۔ دین اسلام میں کسی مہینہ، دن، گھڑی
پرندے وغیرہ کو منحوس قرار دینا ہرگز ممنوع ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل مضبوط اور پختہ کر ان تمام جاہلی توہمات اور مشرکانہ تصورات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرو، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہیں، اور اسی پر تمہیں توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں من حسن دین اسلام ایسے فضول کام کرنے سے روکتا ہے جن کاموں میں انسان کا نقصان بھی ہے اور فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بے معنی اور فضول کاموں کو چھوڑ دے، اس سے پرہیز کرے۔ تو دین اسلام جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کفار کی